سید المرسلین اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان عظیم اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں شب براءت نصیب فرمائی. اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. یہ رات انتہائی اہم ترین رات ہے. اس کی برکتیں سمیٹنے کے لیے ہم پروگرام انشاءاللہ زیادہ لمبا چوڑا نہیں کریں گے. مختصراً چونکہ ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے مغرب کے بعد 6 محافل، پھر تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں، پھر عشاء کی نماز کے بعد مختصر یہ محفل ہماری انشاءاللہ ہوگی، پھر وقفہ دیں گے انشاءاللہ تاکہ ہر طرح سے بندہ فارغ ہو جائے. اور پھر تیسری صلاۃ التسبیح کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل پھر دوبارہ حاضری ہوگی. پھر اس کے بعد جس کا دل کرے گا افرادی عبادت جتنی دیر تک چاہے وہ کر لے. تو مختصر انشاءاللہ اس محفل میں ہم حاضری دیں گے. تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں. تلاوت کلام پاک ہماری مسجد کے مؤذن حبیب اللہ نقشبندی سے عرض کروں کہ وہ آ کر تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. میں کیا اور کیا میری حقیقت
کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، آئی شب برات یہ ہے برکتوں کی رات، لطف و کرم کی رات ہے یہ رحمتوں کی رات۔ آج کی جو رات ہے اس کو شب برات کہتے ہیں، یہ لطف و کرم کی رات ہے اور یہ رحمتوں کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی چھما چھم برسات، جیسا کہ جمعہ کی نماز میں نے ایک حدیث پاک کے حوالے سے کہا کہ 300 رحمتیں بالخصوص عطا ہوتی ہیں۔ رب کی تجلیوں کا اجالا ہے 400، یہ قادر کریم کی ہے جلوتوں کی رات۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر جنون نزول اجلال فرماتا ہے اپنی شان کے لائق۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی کی شان کے لائق نزول اجلال جو فرمایا، اور اس کے بعد ندا کہ ہے کوئی مانگنے والا اس رات، ہے کوئی مریض جس کو شفا عطا کی جائے، ہے فلاں حاجت ہے فلاں ہے کوئی مغفرت کو طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے۔ یہ صحیح لطف و کرم سے بھرپور رات یہ آج کی رات ہے۔ ہر سو حسین اور معطر سما ہے آج، ہر سو حسین اور معطر سما ہے آج، کس درجہ مشک بیز ہے یہ نکہتوں کی رات۔ اگر ہم غور کر لیں اس رات میں قبرستان جانا بھی سنت سے ثابت ہے، تو قبرستان بھی جائے تو وہاں بھی گلاب کے پھول مہک رہے ہیں۔ کس درجہ مشک بیز ہے یہ نکہتوں کی رات، ایسے خوشبو ہوتی ہے۔ باران فضل ہوتا ہے اس شب کو ہر گھڑی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی رحمت کی چھما چھم برسات ہر گھڑی نازل ہوتی رہتی ہے۔ باران فضل ہوتا ہے اس شب کو ہر گھڑی، خوش بخت ہے جسے ملی یہ عظمتوں کی رات، وہ خوش بخت ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نوری محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے جو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ لیکن کچھ نہ کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہی ہیں، ان کی بدبختی ان پر غالب آتی ہے اور اس رات کو بھی گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور پھر وہی معاملہ ہوتا ہے کہ بخشش کا جو معاملہ ہے، طلب کرنے کا جو معاملہ ہے، اس سے وہ دور ہی رہتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں مختلف جگہوں پر، تو ہمیں تھوڑا سا اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے، تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ تیرا خاص فضل مجھ پر ہوا کہ تو نے مجھے مسجد میں آ کر محفل میں شرکت کرنے کی، نوافل پڑھنے کی، دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس میں غرور اور ناز کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ اگر ہم آئے ہیں تو اللہ کی عطا سے آئے ہیں، اللہ کی عطا سے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر جتنا ادا کریں وہ کم ہے۔ کیوں؟ یہ بھی راضی ہونے کی، اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ سائڈ میں ہے، سجدہ نہیں کر رہا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس لیے سائڈ کیا ہوا ہے کہ وہ انتہائی اس وقت گیا گزرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رابطہ درگاہ کیا ہوتا ہے۔ جب وہ گر گرا کر کسی جگہ دعا مانگ کر دل چھوڑ کر آ جائے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے، پھر اس اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں مسجد میں آنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اسے یہ سعادت عطا فرماتا ہے۔ بہرحال کہ اس رات فضل کی چماچم، رحمتوں کی چماچم برسات ہر گھڑی نازل ہوتی رہتی ہے، ہر گھڑی۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ کوئی گھڑی گناہوں بھری نہ ہو، یہ یاد رکھیے گا، کوئی گھڑی اس رات کی گناہوں بھری نہ ہو۔ اگر آپ نیکی نہیں کر سکتے تو کم سے کم خاموش، جاگ نہیں سکتے سو جائیں، فجر پڑھیں باجماعت، لیکن گناہ سے بچیں، گناہ سے بچیں۔ یہ ہر گھڑی اس میں رحمتوں کی چماچم برسات ہے۔ جو چاہتے ہو تم کو کرے گا خدا عطا۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ جو چاہتے ہو تم کو کرے گا خدا عطا، اس کی عنایتوں کی ہے، نعمتوں کی رات۔ اللہ کی عنایتیں ہیں آج کی رات، اور یہ نعمتوں ایک بانٹنے کی رات ہے۔ اس رات میں رزق کی تقسیم کی جاتی ہے، رزق لکھا جاتا ہے۔ اب بندہ دعا کرے، یا اللہ میرے دسترخوان میں، میرے رزق میں، روزی میں فراخی عطا فرما۔ اے اللہ وافر مقدار میں رزق میرے نصیب میں مقدر میں لکھ دے مولا، میرے بچوں کے نصیب اچھے کر دے، میرے گھر والوں کے نصیب اچھے کر دے۔ یہ دعائیں کرے، پرسنل دعائیں کرے، ضروری نہیں کہ دعا امام صاحب ہی کر رہے تو پیچھے آمین کر رہے، نہیں، آپ پرسنل دعا کر سکتے ہیں، کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگے، ہر بچے کا نام لے کر دعا کریں، بچیوں کا نام لے کر دعا کریں، اپنی زوجہ کا نام لے کر دعا کریں، اپنے ماں باپ کا نام لے کر دعا کریں، کریں تو صحیح، دیکھیں کیسے عطا ہوتا ہے۔ یہ نعمتیں بانٹنے کی رات ہے، اس کی عنایتوں کی ہے، یہ نعمتوں کی رات۔ غم کا علاج آج کی شب دستیاب ہے، غم کا علاج آج کی شب دستیاب ہے۔ یہ جا فضا ہے ساعتیں، یہ فرحتوں کی رات، یہ رات خوشیوں کی رات ہے، یہ فرحتوں کی رات ہے کہ آج کی رات غم کا علاج ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے؟ کیا مانگتے ہو؟ گناہ کی دعا نہ ہو، قطع رحمی کے لیے دعا نہ ہو، جوڑنے کے لیے ہو، توڑنے کے لیے نہ ہو۔ پھر ایسی جتنی بھی دعائیں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے۔ مانگنا، اچھا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے ذہن میں آتا ہے یار میں نے پچھلے سال بھی بہت مانگا تھا، ملا نہیں، صحیح، تو وہ کہتے ہیں ہم جس چیز کو پسند کرتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روک دیا۔ اب یہ جو دعا کا ثمر ہے نا، یہ قیامت کے دن ملے گا، یہ دعا مانگی نا اس کا ثمر ملے گا قیامت کے دن۔ یہ دعا آپ کی ضائع نہیں ہے، اگر دنیا میں قبول تو اوکے، ورنہ پھر قیامت کے دن اس کا ثمر ملے گا۔ کر لو مرض کے واسطے رب سے دعا بھی، کر لو مرض کے واسطے رب سے دعا بھی، ہے یہ شفا کی رات، یہ ہے راحتوں کی رات۔ مریض ہے وہ مانگے اللہ کی بارگاہ میں شفا، حدیث میں ہے کوئی مریض کو اس کو شفا عطا کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کو بخش دیا جائے، تو مریض ہے تو اس رات کو دعا مانگے، گر گرا کر مانگے اللہ کے حضور۔ کئی ایسے امراض ہیں بندہ پریشان ہوتا، تو یہ رات ہے، بندہ پرسنل 2 رکعتیں پڑھ لے، مانگے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شفا دے۔ جی ہاں، یہ مت سمجھے کہ جنہوں بسا ہوتا ایسا ہوتا ہے اب تو بس گیا، عزیر بنا لیا، اب تو بس گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہماری نظروں کے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو کینسر جیسا ایسا مرض لگا کہ پورے جسم کے بال اتر گئے، سر کے بھی بال اتر گئے، آئیبروز کے بھی بال اتر گئے، آنکھوں کے بھی بال اتر گئے، پورے جسم کے بال اتر گئے۔ اور جب وہ قربانی کھانے جمع کرتے تھے تو دیکھا یار اس کے جسم میں تو کوئی بال ہی نہیں ہے، تو پتا چلا کہ بھائی کینسر ہے، اور وہ قربانی کھانے دعوت اسلامی کے لیے جمع کر رہا ہے کہ اب تو زندگی کا آخری لمحات ہے، پتہ نہیں کب کینسر بھی آخری اسٹیج میں۔ اور پھر کیا ہوا؟ قسمت نے ایسا ساتھ دیا، علاج کرتے رہے
शिफा लिखो। अब हाजी मुश्ताक अत्तारी रहमा, इनका इंतकाल भी गले के कैंसर की वजह से हुआ था, वो कैंसर की वजह से इंतकाल कर गए। लेकिन हर चीज में मायूस नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं मांगते रहना चाहिए। कई ऐसे दिल के मरीज थे जिन्होंने दिल का इलाज किया, सेट हो गए। कई अमराज हैं, कई ऐसे वाकयात हैं, ताकि आप फैज़ल सुन्नत उठाएं तो इसमें बहारें भरी पड़ी हैं। एक बहार तो मैं इसमें फैज़ल सुन्नत में लिखी हुई है, वो हमारे इलाके मारीपुर की है, और वो काफी अरसे तक वो इस टाइम में वो जिंदा रहा। फैज़ल सुन्नत का वाकया लिखा है, बाद में उसका इंतकाल हुआ, कैंसर के सबब इंतकाल नहीं हुआ। उनको मदनी काफले के अंदर उल्टी आई, एक गोश्त का टुकड़ा निकला, थोड़ा खून निकला, अमीर काफला परेशान। वो उस वक्त की बात है जब लियारी लाकड़ा वहां गाड़ी भी एक जाती थी, वहां काफले में थे। कभी आप इसको उल्टी आ गई मगरिब के टाइम, इसके तो कोई गाड़ी शहर की तरफ जाती भी नहीं है। पर्सनल टैक्सी या कार जो करवाते हैं गाँव में होते, वो पे जाना पड़ेगा। काफले में रहे, इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं, हम तो गाड़ी के छत पे बैठ के आए थे, जो लंबेला गाड़ी जाती थी लागड़ा की तरफ, सही है ना। अब वो गुजार दिया, वापस जब आए तो वो गोश्त का टुकड़ा उसने संभाला हुआ था। फैज़ल सुन्नत का वाकया मौजूद है। डॉक्टर को चेक करवाया तो वही कैंसर था जो गिर गया, और जब उसका दोबारा टेस्ट किया गया, महमूद नाम है इसने लेकर, मारीपुर 500 क्वार्टर में रहता था। अगर कोई जानना चाहे तो फैज़ल सुन्नत का वाकया भी लिखा हुआ है, घर भी उनका बता दूंगा इंशाअल्लाह, उनका पूरा वाकया लिखा है फैज़ल सुन्नत में। तो उनको शिफा मिल गई, सारे टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आ गए, कैंसर खत्म। मांगने वाला हो ना तो काफले में जाके मांग ले, शब बारात में मांग ले, और मांग ले तो दुआ कबूल हो जाए। तो यूं हो जाए एक उल्टी आ जाए, गोश्त का टुकड़ा गिर जाए और बंदे की बीमारी जो थी वो खत्म हो जाए। कर लो बरस के वास्ते रब से दुआ अभी, ये है शिफा की राह, ये है राहतों की राह। दामन बढ़ाओ मांग लो खैरात मगफिरत, दामन बढ़ाओ मांग लो खैरात मगफिरत। ऐ आसियों है जलवा नुमा राहतों की राह, ऐ गुनाहगारों आज जलवा नुमा हो चुकी है राहतों की राह। आज मांग लो गुनाहों से मगफिरत। आए कभी न कोई भी सौमो सलात में, कर लो रियाजतें कि ये है मेहनतों की रात। सौम कहते हैं रोजे को, सलात कहते हैं नमाज को। ऐसा नहीं कि मैं आज की रात को मैं बैठ जाऊंगा, कल से मैं जोर की नमाज से गायब। तो इसका मतलब ये कि ये पक्की सच्ची तौबा नहीं है, ये तो वो ठगी करना हुआ। तो ऐसा नहीं, ऐसा लेना तो फिर बेकार है, याद रखिएगा। ये तो वही ज़हन हो गया कि भाई मैंने तो कल भी गुनाह ही करना है, पहले से ज़हन बना हुआ। अभी थोड़ी देर के लिए बस गिर गिरा के दुआएं मांगो, बता कल से मैंने कौन से दो की नमाज पढ़नी है। फिर दोबारा मुलाकात इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला रमजान के महीने में पहली तरावी पढ़ोगी, उसके बाद आखिरी तरावी पढ़ोगी, या बीच में जो है वो मगरिब की नमाज में होगी। ये सारे तजुर्बात हमारे पास तो हैं, देखते हैं, पास चेहरे हमारे को नजर आते हैं कि मगरिब की नमाज में रमजान के महीने में नजर आएंगे, असर की नमाज में नजर आएंगे, ना जोहर में नजर आएंगे, ना फजर में नजर आएंगे, ना इशा में नजर आएंगे। रमजान के महीने में बात नमाजी ऐसे हैं, मैं जिनको जानता हूँ 3 नमाजों में नजर नहीं आते मस्जिद में। ऐसा है कि नहीं है? ये लोग समझते शायद हम लोग नहीं पता, हम भी तो बहुत सारी चीजें नोट करते हैं। जब मगरिब की नमाज होती है तो देखते छत तक बना हुआ है, ईशा की नमाज में कहीं, ईशा की नमाज में क्या, तो सब कुछ दिखता है। हमें भी आंखें अल्लाह तबारक व तआला दी है, मुझे तो 4 दी है, 2 अपनी है, 2 चश्मे की है। मेरे 4 है, 2 चश्मे की भी आंखें हैं, 2 मेरी अपनी भी है। तो मैं थोड़ा गहराई के साथ देखता हूँ ये सारी चीजें। तो मेरा ये कि ये जो रात है, ये सौम व सलात की रात है, इसको सौम व सलात में गुजारना है, रियाजतें करनी है। राजी करो तमाम जो नाराज तुमसे हैं, सुनाओ सफा की रात है ये गुर्बतों की रात। जो तुमसे नाराज हैं वो राजी करो, राजी कर नहीं रहे, सही है, जोर पैदा कर नहीं रहे, तोड़ पैदा कर रहे हो, और फिर रब की बारगाह में दुआएं मगफिरत कर रहे हो। तो वैसे ही हदीस
پاک میں نے آپ کو کہا سنایا بھی جمعے کی نماز میں کہ جو مسلمان سے کینہ رکھتا ہے دل میں دشمنی رکھتا ہے تو اس کی آج کی رات بخشش میرے نبی نے فرمایا نہیں ہوگی. جی ہاں, اور ساری روایتوں میں کینہ پرور موجود تھا. میں نے ساری روایتیں جو پڑھی تھی سب میں کینہ پرور موجود تھا. باقی روایتیں چینج ہوتی رہی لیکن کینہ پرور کی روایت چینج ہر روایت میں یہ موجود تھا جو مسلمان سے کینہ یعنی دشمنی رکھے. اہل طلب کو خوش کرو دانوں دہش سے تم, جود و سخا کی رات ہے یہ خدمتوں کی رات. اہل طلب سے مراد یہ کہ جو ضرورت مند ہے ان کو آج کی رات آپ سخاوت کر کے کچھ نہ کچھ دیں. جود و سخا کی رات ہے یہ خدمتوں کی رات. یہ ہے خدمتوں کی رات لیکن یہ خدمتوں کی رات میں بھی ایک بہت بڑی خدمت ہوتی ہے. ہم مسلمان ہیں نا, ہمارے دیکھو طریقہ کار دیکھیں مختلف. مثال کے طور پر عام طور پر آپ دیکھیں تو کیلے کو دیکھیں تو 40 روپے 50 روپے درجن دینا کیلے کی آواز لگا رہے ہو. جیسے ہی رمضان آئے گا نا تو 150 روپے درجن بھی کیلا نہیں ملے گا کیونکہ ہم خدمت کر رہے ہیں روزہ دار کی. صحیح. اسی طریقے سے آپ ساری چیزوں کو نوٹ کریں. صحیح. گلاب کے پھول کو اگر ہم نوٹ کر لیں تو یہ گلاب کا پھول آواز لگا کر 100 روپے کلو بکتا ہے. آج کے دن 250 روپے کلو ہے. یہ خدمت ہو رہی ہے مسلمانوں کی. 400 روپے یہ خدمت ہے. یہ خدمت ہے ماشاءاللہ. ویسے 100 روپے کلو ہے, آج کے دن بتا رہے کہ 400. میں نے جب پتا کیا اس میں 250 تھا, اب 400 کے ریٹ ہو گئے. یعنی یہ خدمت ہو رہی ہے مسلمانوں کی. سبحان اللہ. تو یہ جود و سخا کی رات ہے, یہ ہے خدمتوں کی رات. اس میں ہم جود و سخا نہیں کر رہے, ہم نے اس کو بنایا لوٹنے کی رات. جو قبرستان میں اپنے مردوں پر بلا کے پھول ڈالنا چاہے وہ ہم سے لٹ کے جائے, کیونکہ آج کے دن ہم نے مکمل کمائی کرنی ہے پورے سال کی. اس کے بعد پتہ نہیں آپ لوگ آؤ نہیں آؤ گلاب کیا خریدنے کے لیے. تو لہٰذا آج کے دن ہی پورا خون پسینہ چوس کر تمہارا لیں گے, پھر تم جا کے قبرستان پہ جا کے پھول ڈالتے والے ظلم ہے. ہر طرح سے یاد رکھیے گا, ہر طرح سے ہر چیز کے ریٹ جیسے جیسے رمضان قریب آتا نا ہر چیز کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. تو وہاں بجائے سماج کے ہم یہ دنیا کسی طریقے سے اچھی ہو جائے, بس دنیا اچھی ہو جائے. ہم ایسے ٹائم پہ دنیا اچھی کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے, دین اچھی ہو جائے, آخرت اچھی ہو جائے, اس کی طرف توجہ نہیں ہے. میرا نہیں کہ اس پر بھی ہماری توجہ ہونا ضروری ہے. الیاس بخت خفتہ کو تو بھی جگا لے آج. یہ شخص سوئے ہوئے وقت کو آج تو بھی جگا لے. یہ فیصلوں کی رات ہے, یہ قسمتوں کی رات. جی ہاں, یہ فیصلے ہوں گے, اس میں قسمتیں ہوں گی. کون اگلے سال 14 شعبان تک زندہ رہے گا اور کون نہیں. جی ہاں, اس میں لکھ دیا جائے گا کس کی روزی لکھ دی جائے گی, یہ سب کچھ. تو بہت سے ایسے چہرے ہوتے ہیں آپ کی نظروں کے سامنے, آپ غور کریں, جو پچھلے سال شب برات کے محفل میں یہاں پر تھے, کیا اس سال ہیں؟ غور کیجئے, پتہ نہیں اگلے سال ہم ہو نہ ہو. تو یہ انتہائی اہم ترین نازک ترین رات ہے. اس رات کو ہم نے غفلت میں نہیں گزارنا. ہاں, اس رات میں قبرستان جانا بھی سرکار علیہ السلام سے ثابت ہے. تو یہ رسالہ قبر والوں کی 25 حکایتیں, جب بھی قبرستان جائے نا اس سے پہلے یہ کتاب ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں. یہ کتاب میرے ہاتھ میں, قبرستان جانے کے ٹائم یہ کتاب ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہوتا کیا ہے. صحیح. کن کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے قبرستان جاتے وقت. ان چیزوں کو چونکہ میں نے شب برات کے متعلق پہلے ہی بیان کیا, ابھی بھی تھوڑا سا مختصر کر دیا, اب تھوڑا سا قبرستان کے متعلق بھی آپ کو بتا دوں. 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں.
کسی کتاب میں سے، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو، یہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ میرے باپ نبی کا فرمان ہے۔ دوسرا فرمان، جب کوئی شخص ایسی قبر پر گزرے جسے دنیا میں جانتا تھا، اس پر سلام کرے تو وہ مردہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ نمبر 3، جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی ہر جمعہ کے دن زیارت کرے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی اور نیکوکار لکھا جائے گا۔ اپنے والدین دونوں یا ایک کے جمعے والے دن کیا کرے گا؟ قبر کی زیارت کرے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی اور وہ نیکو ہوتی ہے۔ تو یہ ترگاز قبر سے نہیں اکڑنا چاہیے۔ قبرستان میں جب حاضری دے تو بجائے ادھر آخرت کے بارے میں اپنا احتساب کرے کہ ایک دن میں نے بھی اس قبر میں آنا ہے، اس تاریخ سی قبر میں، 2 گز کی قبر میں میرا گزارا کیسے ہوگا؟ میں گرد میں جب لیٹتا ہوں تو مجھے لیٹنے کے لیے تھوڑی جگہ خلاصہ چاہیے ہوتی ہے۔ باس کی تو عادت یہ ہوتی ہے، اس طرح غور کرے نا کہ پاؤں کے نیچے تکیہ جب تک نہ رکھے تو جب تک نیند نہیں آتی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں الگ الگ کیفیت، بعض کے ایسے ہوتے ہیں جب تک 2 تکیے نہ لے تو نیند نہیں آتی، بعض کو نرم تکیہ چاہیے، بعض کو کڑک تکیہ چاہیے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، بعض کو سیدھی کروٹ میں نیند آتی ہے تو بعض کو الٹی کروٹ میں نیند آتی ہے۔ صحیح؟ اب سونا تو سیدھی کروٹ سنت کے مطابق چاہیے، لیکن ہر ایک کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ صحیح؟ لیکن قبر میں کیا کروں گا میں؟ غور کریں، احتساب کریں اپنا۔ اس تاریخ میں ادھر اگر پنکھے بند کر دیے جائے امام صاحب تو ہماری حالت بہت بری ہو جائے۔ ہم مسجد کمیٹی کے اوپر بولے بھائی تم جنریٹر چلاؤ، صحیح ہے نا؟ ہماری مسجد کمیٹی کو اللہ شاد و آباد فرما، جنریٹر کا بھی بہترین انتظام کیا ہوا ہے، سارے جنریٹر سارے پنکھے چلتے ہیں الحمدللہ اللہ کی عطا سے۔ اور اگر پھر بھی بند کر دیں تو یہ کھلی فضا ہے، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ادھر سے بھی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، پھر بھی سب کے سب یوں کریں گے ہائے 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 ہائے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، قبر میں کھڑکی اگر جنت کی نہ کھولے تو پھر بنے گا کیا؟ غور کرے بندہ کہ وہیں جہاں اپنے والد صاحب کے قبر پر پھول ڈالنے تم جا رہے ہو، وہیں دوسرے کے والد صاحب کے قبر پر بیٹھ رہے ہو۔ غور کرے بندہ، غور کرے، جی ہاں، ٹھنڈے ذہن سے غور کرے کہ تیری نظروں کے سامنے تیرے باپ کی قبر پر کوئی آ کر بیٹھ جائے تو تجھ پہ گزرے گی کیا؟ کچھ گزرے گی کہ نہیں؟ کچھ گزرے گی کہ نہیں؟ کسی کی ماں کی قبر پر کسی کی نظروں کے سامنے کوئی آ کر بیٹھ جائے، اس کے دل پہ کچھ ہوگا کہ نہیں؟ منع کرے گا کہ نہیں؟ نہیں کرنا چاہیے منع، کیونکہ تم خود کسی کے باپ کی قبر پہ بیٹھ رہے ہو، تم خود کسی کی ماں کی قبر پہ بیٹھ رہے ہو، لہذا تمہارا حق نہیں بنتا منع کرنے کا۔ تمہاری نظروں کے سامنے ہی بیٹھا تو منع مت کرنا، یا تو پھر اپنے اندر سے یہ عادت نکال دو، یا تو پھر اپنے اندر سے یہ عادت نکال دو کہ قبر پر مت بیٹھنا۔ میرے نبی نے فرمایا قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے بندہ آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے اور وہ انگارہ اس کے کپڑے کو جلا کر اس کی کھال تک پہنچ جائے۔ سمجھاتے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا، پتہ ہے امام صاحب آ گئے مجبوری میں فاتحہ پڑھنے کے لیے آ جاتے، پھر بھی ہم لوگ دیکھتے وہی ہے، کس کس کو منع کریں، کس کس کو منع کریں، کب تک منع کریں؟ کتنے سالوں ہو گئے منع کرتے کرتے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھدار قسم کے اسلامی بھائیوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی قبر پر بیٹھ جاتے، خدا کا واسطہ ہے ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے سامنے، چوٹی پہناتے ہیں آپ کے سامنے، آپ کو غلط تعلیم نہیں دے رہے، آپ کو اچھی تعلیم دے رہے، نبی نے تعلیم دی ہے۔ قبروں پر مت بیٹھیں، مت لیٹیں۔ اتنی میں آپ کو کتاب دکھا رہا ہوں، اس میں اتنی باتیں ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں پڑھ دوں تو پریشان ہو جائے۔ قبروں پر چلنا حرام ہے۔ جو قبرستان میں ایسا راستہ جو قبروں کو مسمار کرنے کے بعد بنایا گیا ہو، وہاں چلنا حرام ہے۔ حتیٰ کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جنت البقیع کے اندر نہیں جاتے،
اب بھی الحمدللہ 3 مرتبہ حاضری ہوئی ہے، جنت البقیع کے اندر نہیں گیا، بار بار سے فاتحہ پڑھی ہے۔ جنت البقیع قبرستان جو مدینہ منورہ میں ہے اس کے اندر نہیں گئے، بار بار سے فاتحہ پڑھی ہے، کیونکہ کئی مزارات انہوں نے مسمار کر کے راستے بنائے۔ جنت المعلا جو مکہ شریف میں ہے وہاں پر فاتحہ میں نے پتہ کدھر دی تھی؟ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے، میری بہن بھی میرے ساتھ تھی، میری زوجہ بھی، میرے بچے بھی ساتھ تھے، تو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے نا بی بی خدیجہ الکبریٰ کی نیاز دی تھی، دہی وغیرہ اپنے لیے تھے، تو وہی وہ نیاز جو نا وہی فٹ پاتھ پہ بیٹھے بیٹھے مانگتے تھے، اندر نہیں کہتے، باری بار سے فاتحہ پڑھی تھی جنت المعلا میں تھی۔ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ انہوں نے کئی مزارات شہید کیے ہیں اور وہ راستے جو بنے ہوئے ہیں، تو امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ کوشش کریں کہ نہ جائیں، کہ مبادا کوئی ایسی جگہ نہ گزرے کہ جہاں کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کے مزار مبارک ہو اور وہ مسمار کر دیا گیا ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو اور اس پر ہمارا پاؤں آ جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو لہذا اس میں بھی بندہ عافیت کو دیکھے کہ حاضری دینی ہے تو کس طرح دینی ہے، قبروں پر حاضری دینے میں کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے۔ ایصال ثواب معذرت کے ساتھ اگر ہم دیکھیں نا تو ہم شاید ایصال ثواب کرتے نہیں ہوں گے۔ ایک تعداد فاتحہ ہوتی ہے 3 دن بیٹھتے، بس آئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا دعا مانگی مجھے نہیں پتا، تھوڑا زور سے مانگو نا، جو نیا بندہ ہے میری خواہش یہ نیا بندہ زور سے دعا مانگے، تھوڑا زور سے تو مانگے تو پتا تو چلے کیا ہے، باقی سارے آمین کہے، اور دوسروں کو پتہ ہی نہیں دل میں مانگ کیا رہا ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، طریقہ صحیح ہے، دعا مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے یا یہ میت کے لیے دعا کر رہا ہے، کر کیا رہا ہے؟ اٹھایا، اکثر و بیشتر میں بہت ساری چیزیں نوٹ کرتا ہوں، اکثر و بیشتر میں دیکھتا ہوں نا، میں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، اب میں دیکھتا ہوں اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آیا یہی اسی کی وجہ سے ہاتھ اٹھے، اس کے ہونٹ بھی نہیں ہل رہے، اب یہ نہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے نہ سورہ فاتحہ، ہونٹ نہیں ہل رہا تو کوئی دعا بھی نہیں مانگ رہا، اب یہ کر کیا رہا ہے؟ غور تو کرے نا، ایصال ثواب، ہم وہاں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اللہ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا اور مرحوم کی مغفرت فرما۔ اب اگر ہم مغفرت نہیں بولتے نا، بخشش بولے، بخشش، بخشش میں بھی دونوں اور تو ملتے نا دے میں، بخشش، صحیح، ایک مرتبہ تو اور ملیں گے نا بھائی، صحیح۔ میں کئی چیزیں دیکھتا ہوں، جب تسبیح ہوتی ہے، تسبیح یہ تسبیح ہوتی ہے، جب تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں ہونٹ نہیں ہلتے، جب ہونٹ نہیں ہلتے نا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ تسبیح پڑھ رہے ہیں ہونٹ کیسے نہیں ہلتا ہے، میں وہ قاری، صحیح نا، لا الہ الا اللہ، آخر میں ہاں پر پیش ہے تو ہونٹ ملیں گے، صحیح، الحمدللہ میم پہ لازمی بات ہے ہونٹ ملیں گے، سبحان اللہ با ہے، صحیح، با میں ہونٹ ملیں گے، اللہ اکبر میری با ہے، آخر میں ہونٹ ملیں گے۔ اب یہ کچھ بھی پڑھ رہا ہے، اس کے ہونٹ ایک بھی مرتبہ مل نہیں رہے، لیکن پڑھ کیا رہا ہے؟ جبکہ پڑھنے کا اصول یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اپنے کان سنیں۔ اب وہ ہونٹ اپنی جگہ پر سلامت ہے، تسبیح پھر رہی ہے، تبھی تو انہوں نے لکھا نا کہ سلطان ماؤں نے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح نو پھیرے کے ہو، تو یہ وہی تسبیح ہے جو پھیر تو رہی ہے لیکن یہ دل نہیں پھیر رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو تسبیح سے جو پڑھنا تھا وہ پڑھا نہیں جا رہا، صحیح۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے، اکثر و بیشتر اگر بات کریں گے تو کئی لوگ پیسے بات کرتے کرتے بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں تسبیح چل رہی ہے، پریشان، یہ باتوں کی تسبیح پڑھ رہا ہے کیا؟ یہ باتوں کی تسبیح پڑھ رہا ہے؟ تو یہ چیزیں اپنے اندر سے باہر نکالنے کی ہیں جن پر ہم نے توجہ کرنی ہے۔ بیٹھے وہ انگلیوں پر تسبیح پڑھ کر میت کو ایصال ثواب کر دے، قبرستان جائیں تو چند چیزوں کا بالخصوص خیال رکھیں جو امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے اس کتاب میں لکھے ہیں کہ قبروں کو پلان کرنا جائے، قبروں پر بیٹھے نہیں، قبروں پر چلے نہیں، صحیح،
اچھا اسی طریقے سے جانوروں کو قبرستان میں چلانے کی اجازت نہیں ہے، صحیح؟ قبر پر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، قبر کے قریب گندگی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ لکھا ہوا کسی کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر، گندگی کرنے کی بھی قبرستان میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لکھا ہے کہ مردے کو قبر میں بھی اس بات سے اذیت ہوتی ہے جس سے گھر میں اسے اذیت ہوتی ہے، لہذا گندگی کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ بھی سنت نے لکھا ہے میت کو دفنانے کے بعد اس پر پاؤں اگر پڑ جائے تو اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ قبرستان میں چیونٹیوں کو مٹائی ڈالنا یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے۔ بعض لوگ ڈالتے ہیں، اچھا بعض بسوں کا ایسا ہوتا ہے، بعض باتوں پہ اپنے خاموشی اختیار کی ہوتی ہے کہ یار بولے گے تو برا لگے گا۔ اب جیسے مرچی ڈالنے ہوتے ہیں نا، تو یہ مرچی ڈالنا میری سمجھ میں نہیں آتا، صحیح؟ کس سے پوچھا، کون سے مفتی صاحب نے اجازت دی ہے، کہاں سے لے کر آئے ہو، صحیح؟ کون سا قانون ہے جس سے مرچی سے تم محفوظ کر رہے ہو؟ محفوظ رکھنے والی ذات رب کائنات کی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے مرچی چاروں کونے میں ڈالے ہوتے ہیں یوں کر کے نا کہ یہ دیونے سے محفوظ رہے گا۔ میں نے کہا یار ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 کلیوں کا دماغ دیا نہیں ہے کیا؟ یہ سوچتے نہیں ہے، وہ نیولا ہے جس سے تم بچانا چاہ رہے ہو، وہ مجھے بتاؤ وہ سائڈ سے جو نا وہ کھود کے اس مرچی کے نیچے سے کھود نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، پہنچ نہیں سکتا، وہ نیولا ہے، صحیح؟ جتنا بھی تم اپنے طور پر بچانے کی کوشش کر لو، حتیٰ کہ تم اپنے میت کو معذرت کے ساتھ میت کو جس میت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا وہ محفوظ ہی رہے گا، ورنہ تم اپنی میت کو اگر قبر میں ایسی بھی ڈال دو نا، اگر اس کے نصیب میں عذاب لکھا ہے تو بچا نہیں سکو گے۔ لہذا بہترین سبب یہ ہے کہ آپ استغفار کریں، کیا کریں؟ استغفار کریں، ان چیزوں کو اپنے اندر سے باہر کریں۔ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں جو چیزیں شریعت نے اجازت دی ہے وہ چیزیں کریں۔ پھول ڈالے آپ کو کس نے منع کیا؟ صحیح؟ ناسکو ڈالے کسی نے منع نہیں کیا، جائیں قبرستان میں زیارت کریں کسی نے منع نہیں کیا، صحیح؟ جو چیزیں ہیں، لیکن جو چیزیں فضولیات میں آ رہی ہیں ان سے ہم منع کریں گے۔ بسا ہوگا کیسا ہوتا ہے؟ خاموش 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 خاموش، پھر بسا ہوگا اب بول ہی دو یار، اب بول دو کہ یہ پاؤ مرچی سے کچھ نہیں ہوتا، صحیح نا؟ میت کے بدن کا اصول کتنے دنوں کا ہوتا ہے اس طرح غور کیجئے گا۔ اب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے نا تو وہ سیرہ مدینہ میں بغیر مرچی کے سلامت رہتا ہے۔ بولو آج مفتی فاروق صاحب کے قبر پہ کسی نے مرچی ڈالتے ہوئے دیکھا تھا؟ قبر گری تھی کہ نہیں گری تھی؟ قبرستان میں ویڈیو موجود ہے نا بھائی، وہ لاش مبارک سلامت نکلا کہ نہیں؟ تو جس کو رب تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے تو وہ صحرا مدینہ میں بھی سلامت رہے۔ پھر عراق میں 2 صحابہ کے 1954 میں جسد مبارک سلامت نکلے، عراق کی میوزیم میں آج ان کی ویڈیو رکھی ہوئی ہے، صحیح نا؟ تو اس کو بھی جا کر دیکھ لیں، ویڈیو کو بھی جا کر دیکھ، چاہے تو اس پہ پوری وضاحت ہے۔ تو وہ جو سلامت نکلے کہ قبر میں پانی آ گیا تو انہوں نے خواب میں بشارت دی کہ میری قبر میں نمی آ چکی ہے اور میرے ساتھ والے صحابی کی قبر میں پانی داخل ہو چکا ہے، لہذا ہمیں یہاں سے ہٹا دو۔ تو جس کو رب تبارک و تعالیٰ محفوظ کرنا چاہے وہ خود بخود محفوظ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ میموری ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، دماغ دیا ہے۔ سوچے کچھ کہ ہماری سوچیں اس وقت کہاں ہوتی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ تو جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا نا اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھنا۔ اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس کی لاش مبارک، اس کی قبر اندر سے جنت کا باغ ہوتی ہے، باغ، جی ہاں، اس کی لاش سلامت رہتی ہے اور پھر خوشبوئیں اٹھتی ہیں، جی ہاں خوشبوئیں اٹھتی ہیں، ایسی ایسی قبریں جہاں سے خوشبوئیں اٹھتی تھی۔ اس میں پوری حکایتیں موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم اس وقت نہیں ہے، میں کہتا ہوں مختصر ٹائم لیں گے تو کسی بھی قبر پر ہم اس طرح کا معاملہ بھی نہ کریں۔ اسی طریقے سے قبر پر اگربتی نہ جلائیں، بے ضرورت قبروں کی لپائی نہ ہو۔ لپائی ہمارے کراچی میں نہیں ہوتی،
لیکن کراچی سے باہر قبروں کی لپائی ہوتی ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوتی لپائی کی. دارالفتہ کی طرف سے فتویٰ بھی ہے. لپائی کا ہوتا ہے اوپر قبروں کو جو ہے وہ کچی مٹی کے ساتھ لیپتے ہیں ہر سال محرم میں. ضرورت ہے یا نہیں ہے لیپتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے. پہلی مرتبہ جب دفن کیا تو اس وقت پانی ڈالنے کی اجازت ہے تاکہ مٹی بیٹھ جائے, یا اگر قبر پر پودے وغیرہ تو ان کو پانی ڈالنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ قبر کو پانی ڈالنے کی اجازت نہیں. یاد رکھیے یہ اصول ہے. ساری چیزیں اگر آپ چاہیں تو امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ نے یہ کتاب رسالہ دیا چھوٹا سا, اس کو بندہ پڑھ لے. اس میں ساری چیزیں ہیں, ساری وضاحتیں ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر بندہ پھر قبرستان جائے اور پھر وہاں پر قبر پر حاضری دے تاکہ محتاط رہ کر اپنے آپ کو بچا تو سکے. اس میں ساری چیزوں کی وضاحت. اگر ممکن نہ ہو تو امیر سنت نے لکھا ہے کہ دور سے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں, دور سے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں تاکہ آپ گناہ میں نہ ہو. کیونکہ قبرستان جانا سنت مستحبہ ہے اور قبروں پر چل کر جانا ہو تو چونکہ حرام کام میں مرتکب ہو جائے گے, تو اس لیے بچنا یہی ہے کہ اب دور سے فاتحہ پڑھیں. ان چیزوں میں محتاط رہے. تو آج کی رات ہو سکے تو قبرستان جائیں, مرحومین کو یاد کریں, ایثار ثواب کریں. بالخصوص آج کی رات شب برات, چونکہ اس کے متعلق امیر سنت نے بھی اس کتاب میں لکھا فتاوی رضویہ کے حوالے سے, دیگر کتب میں بھی لکھا فتاوی رضویہ کے حوالے سے کہ شب برات کو جو مرحومین ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں کی طرف ان کی روحیں لوٹتی ہیں. اگر ان کو کچھ ثواب پہنچتا ہے تو مسرور ہو کر جاتی ہے, نہیں پہنچتا تو مغموم ہوتی ہے. تو لہٰذا اس میں بالخصوص کچھ نہیں, کچھ نہ کریں, آسان ایثار ثواب. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایثار ثواب کرتے ہیں. اب یار کچھ ہے نہیں اس مرتبہ فاتحہ کے لیے, کچھ نہیں ہے سورہ فاتحہ پڑھنا تو آپ ہی نا بھائی, وہ پڑھ لو صحیح. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ایثار ثواب کرو. اصل مقصد ہمارا کھانا پہنچانا نہیں ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. اصل مقصد ہمارا ثواب پہنچانا ہوتا ہے. یہ جو ہم کھانے بناتے ہیں مختلف قسم کے, کہ کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے, تو یہ ثواب ہے. میٹھا لقمہ کھلایا تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے, تو یہ سارا ثواب ہے. اب یہ ثواب جو ملا, یعنی میں نے فلاں کو میٹھا کھلایا, تیکھا بھی کھلایا, پیٹ بھر کے بھی کھلایا, اس سے جو ثواب ملا, یہ ثواب مولا جو تو نے مجھے عطا کیا, اس کا ثواب میں فلاں مرحوم پہ ایثار کرتا ہوں. اب یہ ثواب پہنچا رہے ہوتے, کھانا تھوڑی پہنچا رہے ہوتے, کھانا تو پیٹ میں جاتا, ثواب پہنچاتے. اس پر جو ثواب ہمیں ملتا ہے وہ ثواب ہم پہنچاتے ہیں. تو لہٰذا سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کر آج ایثار ثواب اپنے تمام مرحومین کو کریں. مرحومین کو ہمیشہ یاد رکھیے گا, اچھے طریقے سے یاد کرنا چاہیے. اس میں اپنے میں تھوڑا سا مطلب وہ رکھے کہ آج میری آواز مان جا رہی ہے, کسی کا انتقال ہو جائے نا تو اس کی کوئی ایسی ویڈیو جو ناقابل شیئر آپ کے پاس موجود ہو, برائے کرم اس کو شیئر مت کیا کریں. صحیح نا, کہ وہ اپنی زندگی میں کسی نے کچھ کیا, اب وہ اس کا انتقال ہو گیا, اس کی ویڈیو جو ہے فیس بک پہ ڈال رہے ہیں, تو ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے. صحیح, آپ ایسے ان کی تصویر لکھیں, ان کے اوپر دعا لکھیں, یا اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کو جنت عطا فرما. ہم مسلمانوں کے خیر خواہ بنے. یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو کی ہے نا, ساری خیر خواہی والی کی ہے. کون سی کی ہے؟ خیر خواہی والی, اچھی سمجھانے والی. صحیح نا, تو یہ اس لیے کیے تاکہ ہماری بھی خیر خواہی ہو اور ہمارے جتنے بھی عزیز و اقربا قبرستانوں میں اللہ ان کو بھی بخشش و مغفرت اللہ ان کی کرے, ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایک دن ہم نے بھی جانا ہے. آج ان کو یاد کریں گے نا, آج ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں نا, تو دعا کرتے رہا کرو, ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم نے دعا کرنا بند کر دیے نا تو کل کو تمہارے لیے پیچھے سے دعا کرنے والا کوئی نہ ہو. لہذا دعا کرنے میں بخیل مت بنو. بالخصوص جو مرحومین ہیں نا مسلمان, ان کے حق میں کبھی بھی بخیل مت بنو. بس اگر بات میں کہتے ہیں آپ تو بالکل جنت تک پہنچا کے چھوڑ دیتے ہو. صحیح, ساری دعائیں آپ ایک مرتبہ کر دیتے ہو. مجھے بعض لوگ بولتے ہیں پرسنلی نا, میں بولے خدا کا واسطہ بخش دو یار. صحیح, وہ بیچارہ چلا گیا دنیا سے,
صحیح، وہ نمازی تھا یا نہیں تھا اس چیز کو چھوڑ دو، مسلمان تھا. کیا تھا؟ مسلمان تھا. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے جو جو دعائیں مجھے یاد آتی جائے نا میں اس ساری دعائیں کرتا جاؤں. صحیح، یعنی قبر کی بھی دعائیں کروں، محشر کی بھی کروں، پھر صراط کی بھی کروں، جہنم سے بچنے کی بھی کروں، پھر صراط کے دہشت و وحشت سے بھی بچنے کی کروں، اور اس کو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت ربا اور حمد تلے جگہ دلوانے کی بھی دعا کروں، اللہ کے عرش کے سائے تلے بھی جگہ دلوانے کی دعا کروں، اس کو نبی کے پڑوس میں جنت میں جگہ دلوانے کی بھی دعا کروں. پھر مجھے میرے دعا کرنے سے اگر کسی مسلمان کا بھلا ہوتا تو میرے کیا جاتا ہے؟ صحیح. اور کون سا ہم کسی کا ہاتھ پکڑ کے بولتے کہ ہمارے پیچھے دعا مانگو؟ اب جس کو جلدی ہے چلا جائے، دعا چھوڑے چلا جائے. جو دوسرے مسلمان موجود ہیں وہ دعائیں مانگتے رہیں گے نا بھائی. ہم نے مانگا، اس کے بعد ہم نے کیا کہنا ہے؟ یا اللہ عز و جل جتنی بھی دعائیں ہم نے کی یہ تمام دعائیں ہمارے حق میں بھی اور ہمارے جتنے بھی عزیز و اقربا اس دنیا سے بہارت ایمان رخصت ہو چکے ان کے حق میں بھی قبول و مقبول فرما. صحیح نا. اب ہمارے حق میں بھی ہو گئے، ہمارے رشتہ داروں کی جو ایمان کی حالت میں گئے ان کے حق میں بھی قبول ہوں گے انشاءاللہ، ان کو بھی حصہ ملے گا ساری دعاؤں سے. تو اس دعا مانگنے میں بخیلی کیوں، کنجوسی کیوں؟ تو لہذا اس معاملے میں کنجوسی نہ کریں. جب بھی دعا مانگے سب کے لیے مانگے. کیا کریں؟ سب کے لیے مانگے. اور اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں بالخصوص اچھی دعا مانگا کریں. اس سے آپ کو بھی انشاءاللہ عطا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی آج کی رات کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. اب سے آپ کے پاس یوں سمجھ لیں کہ 2 گھنٹے ہیں. 12 بجے انشاءاللہ عز و جل صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی. 2 گھنٹے 20 منٹ ہے. میں نے آپ کو کہا تھا مختصر ٹائم دوں گا. زمان پر اس لیے قائم رہا ہوں کہ آپ قبرستان بھی جائیں، حاضری بھی دیں، کھانا بھی کھائیں. بس اوقات ہوتا نہیں یار امام صاحب نے مائک سنبھال دی، آج ٹائم بہت دیں گے. تو آج یقین کریں آج درس جتنا ہے نا 9:10 پہ اگر میں آج کل جو جماعت ہو رہی ہے 9:10 میں تو درس ختم کر دیتا ہوں، لیکن آج سب کچھ ختم. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سلام و سلام کے لیے کھڑے ہوئے. 26 مارچ کو سالانہ اجتماع ہوگا عیدگاہ میں. شرکت فرما کر ثواب دار حاصل فرمائیں. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا ہے کا چاند اس دل افروز سے ساتھ بیدا والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اے اللہ عز و جل ہماری اس مختصر سی محفل کو کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے مولا اس محفل پاک کا واسطہ وسیلہ مولا پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما. جو قرض دار ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. جو بے اولاد ہیں نیک صالحین اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں اے اللہ کی اولاد کو تابعین فرما کر دے. اے مولا جن کے روٹے کے منا دے، جن کے بچھڑے کے ملا دے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں آسانیاں عطا فرما. مسلمان جہاں کہیں بیمار ہے سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. رضا محمد نام کے بندے بیمار ہے اللہ شفا عطا فرما. مریم بچی بیمار ہے شفا عطا فرما. عبد الوحید بھائی کو شفا عطا فرما. کل مسلمین و مسلمات میں جو بیمار ہے مولا سب کو شفا عطا فرما. حاضرین میں حاضرین کے گھر والوں میں ہم سب کے بہن بھائیوں میں رشتہ دار عزیز و اقربا میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. بالخصوص میری بھوکی جان
اے اللہ عزم کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ دائمہ عطا فرما. اے مولا تعالیٰ تسلسل شغل سے بلڈ پریشر سے ہر مرض سے کی حفاظت فرما. ان کو دراز میں بالخیر بالعافیت عطا فرما. اے مولا کائنات عز و جل تجھے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ حاضرین میں جتنے بھی موجود ہیں اللہ عز و جل ایک کے دلوں میں جو جائز تمنائیں حاجتیں مرادیں ہیں سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. سب کی خالی جوڑیاں دامن مراد سے بھر دے. آج کی رات مولا ہم سب کو بخشش یافتگار میں شامل فرما. ہم سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرما. آج کی رات کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے مولا ہم سب کی رزق و روزی میں برکت عطا فرما. علم و عمل میں برکت عطا فرما. اے مولا منادی ندا کرتا ہے کوئی مانگنے والا. اے مولا تیرے محبوب کی امتی کھڑے ہو کر تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں. جھولیاں پھیلا کر مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا, اب تیری بارگاہ میں مانگنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. مولا عطا کر دے, خیر کی بھیک عطا کر دے, شر سے محفوظ فرما, خوش بختی عطا کر دے, بدبختی سے محفوظ فرما. اے مولا اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کے گھر بار کی خیر فرما, بیوی بچوں کی خیر فرما, عزیز و اقربا کی خیر فرما, کل مسلمین و مسلمات کی خیر فرما. اے مولا کائنات عز و جل ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھ. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سایہ عطا ہمارے سر پر قائم و دائم فرما. اے مولا علماء و مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما. اے مولا عز و جل ہماری بستی الیاس بوٹ پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما. اس بستی کو پرسکون کر کے ہمارا بنا. عاشقان رسول کے گھروں پر مولا, اس بستی کے تمام گھروں پر مولا رحمت و رضوان کی برسات نازل فرما. اے مولا عز و جل تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ وسیلہ مولا ہمارے ماجد بھائی کو بھی دین دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما. ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو بھی دین دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما. ہماری مسجد کمیٹی کو مولا دین دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما. اے مولا کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے. اے مولا ہماری مسجد کو آباد کرنے والے جتنے بھی ہیں, جس طریقے سے بھی ہے مولا جو ہماری مسجد کو آباد کرنے والے ہیں, ان سب کے گھروں کو آباد فرما. اے مولا ان کو شاد و آباد فرما اور ہماری مسجد کی آبادی میں مزید اضافہ فرما. ہماری مسجد کو مزید طرف عروج عطا فرما. اے مولا کائنات عز و جل تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ وسیلہ مولا آج کی رات ہمیں محروم نہ لوٹانا. اے مولا آج کی رات ہمیں محروم نہ لوٹانا, محروم نہ لوٹانا. اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا من المسلمين. اے اللہ ہم نے سنا کہ آج کی رات قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں, بالخصوص ہماری قسمت میں مولا حج کی سعادت لکھ دے, زیارت مدینہ مدینے کی موت لکھ دے. مجھے مرنا میرا حکومت خزانہ کیسا ہے, وطن میں مر گیا تو کون قبول کر دے. اللهم ربنا تقبل دعواتنا يا مجيب الدعوات ان الله وملائكته يصلون على يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.